آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نااہلی کی زیادہ سے زیادہ سزا 5 سال ہوگی۔ قومی اسمبلی سے بل منظور ہو گیا۔ الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن کو دینے کا بل بھی اتفاقی رائے سے منظور کیا گیا ہے۔ بل کی منظوری سے نواز شریف، جہانگیر ترین سمیت دیگر کے لیے اہلیت کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ بل میں آئین کے آرٹیکل 62F کے تحت الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی تجویز کی گئی تھی۔ الیکشن ایکٹ میں نئی ترمیم کے بعد آئین کے آرٹیکل 62(1)F کے تحت اب نااہلی کی سزا 5 سال ہوگی۔ الیکشن ایکٹ 2023 کے تحت عام الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کرنے کا اختیار صدر مملکت کے ساتھ مشاورت کے بغیر الیکشن کمیشن کو دینے کی ترمیم بھی منظور کی گئی ہے۔ الیکشن ایکٹ 2023 سینٹ نے چند روز پہلے ہی منظور کیا تھا۔ الیکشن کمیشن الیکشن سکیجول میں تبدیلی بھی کر سکے گا۔ جاوید نور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج اس اہم اجلاس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی وہ ہمیں بتائیں گے۔ جاوید کہیے گا کون کون سی ترامیم پیش کی گئی جنہیں منظور کیا گیا آج؟ جی بالکل، وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے الیکشن ایکٹ 2017 میں مزید ترمیم کا بل پیش کیا جسے ایوان نے کثرت رائے سے منظور کیا۔ اس بل کے تحت الیکشن ایکٹ کی شق 58 میں ترمیم کی گئی ہے، جس کے تحت الیکشن کمیشن اب صدر کی مشاورت کے بغیر شیڈول اور انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکے گا، جبکہ الیکشن شیڈول میں ترمیم بھی کر سکے گا۔ اور منظور کیے گئے بل کے مطابق آئین میں جس جرم کی سزا کی مدت کا تعین نہیں کیا گیا اس کے لیے اب نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکے گی، جبکہ الیکشن ایکٹ کی نااہلی اور نااہلی سے متعلق سیکشن 232 میں ترمیم اہلیت اور نااہلیت کا طریقہ کار اور مدت ایسی جیسا کہ آئین کے آرٹیکل 62-63 میں درج ہے اس کے مطابق ہوگی۔ اور آئین میں اس کے تحت کوئی طریقہ کار یا مدت کا تعین جس جرم کا نہیں ہوگا، اس میں ایکٹ کی دفعہ لاگو ہوں گی اور سپریم کورٹ، ہائی کورٹ یا کسی بھی عدالتی فیصلے، آرڈر یا حکم کے تحت سزا یافتہ شخص فیصلے کے دن سے 5 سال کے لیے نااہل ہو سکے گا۔ اور منظور شدہ بل کے مطابق آئین کے آرٹیکل 62 کی شق ایف کے تحت نااہلی کی مدت 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اور اس میں یہ بھی ترمیم کی گئی ہے کہ اس قانون کے تحت جو شخص جو ہے نااہل ہوگا اور بعد میں وہ پارلیمنٹ یا صوبائی اسمبلی کا رکن بننے کا اہل ہوگا۔ اس سے پہلے اگر کوئی شخص نااہل قرار پاتا تھا تو وہ پارلیمنٹ کی رکنیت بھی حاصل نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب اس میں ترمیم کی گئی ہے اور اس سے کئی شخصیات جو ہیں انہیں فائدہ ہوگا۔ اس میں نواز شریف اور دیگر جو شخصیات ہیں انہیں فائدہ ہوگا۔ یہ بل سینٹ سے پہلے منظور ہوا تھا، اب یہ قومی اسمبلی سے منظور ہوا ہے اور منظوری کے بعد یہ صدر مملکت کو بھجوایا جائے گا تاکہ اس پہ دستخط ہوں۔ یہ بات بھی آپ کے علم ہے کہ صدر مملکت حج کے لیے جو ہے سعودی عرب گئے ہوئے ہیں اور قائم مقام صدر کا اختیار اس وقت چیئرمین سینٹ کے پاس ہے۔ چیئرمین سینٹ جو ہیں اس وقت قائم مقام صدر ہیں اور توقع ہے کہ یہ بل جو بار بار صدر کی جانب بھجوائے جاتے تھے اور ماضی میں واپس آتے رہے تو اب یہ بل جو ہے قائم مقام صدر کو بھجوائے جائیں گے اور توقع ہے کہ وہ اسے منظور کر لیں گے۔ بہت شکریہ آپ کا جاوید نور۔ آئندہ مالی سال 2023-24 کا وفاقی بجٹ قومی اسمبلی نے 14,480 ارب روپے کا منظور کیا ہے۔ فائنانس بل میں مزید ترامیم کے تحت 215 ارب کے نئے ٹیکس عائد کیے گئے ہیں۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی حد 50 روپے فی لیٹر سے بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد سے جاوید نور نے رپورٹ تیار کی ہے، وہ ملاحظہ کیجیے۔ آئندہ مالی سال 2023-24 کا وفاقی بجٹ قومی اسمبلی سے کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں فائنانس بل 2023 کی کثرت رائے سے منظوری دی گئی۔ وفاقی بجٹ کی منظوری 9 ترامیم کے ساتھ کی گئی ہے۔ ان میں 8 ترامیم حکومت جبکہ 1 ترمیم اپوزیشن کے عبدالاکبر چترالی کی طرف سے پیش کی گئی تھی۔ وفاقی بجٹ میں ٹیکس وصولیوں کا ہدف 9,200 سے بڑھا کر 9,415 ارب مقرر کیا ہے۔ پینشن کی ادائیگی 761 ارب سے بڑھا کر 801 ارب کر دی گئی۔ NFC کے تحت صوبوں کو 5,276 ارب کے بجائے 5,390 ارب ملیں گے۔ فائنانس بل میں مزید ترامیم کے تحت 215 ارب کے نئے ٹیکس عائد کیے گئے ہیں۔ BISP پروگرام 459 ارب کے بجائے 466 ارب کر دیے گئے۔ وفاقی ترقیاتی بجٹ 950 ارب ہوگا۔ فائنانس بل میں پیٹرولیم لیوی کی حد 50 روپے فی لیٹر سے بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کر دی گئی۔ ترمیم کے مطابق وفاقی حکومت کو 60 روپے فی لیٹر تک لیوی عائد کرنے کا اختیار ہوگا۔ قومی اسمبلی اجلاس میں پرانی ٹیکنالوجی کے حامل پنکھوں، پرانے بلبز پر 1 جنوری 2024 سے اضافی ٹیکسز کے نفاذ کی ترمیم منظور کی گئی ہے۔ پرانی ٹیکنالوجی کے حامل پنکھوں پر 1 جنوری 2024
2024 से 2000 रुपए फी पंखा टैक्स आयद होगा। पुराने बल्ब पर 1 जनवरी 2024 से 20% टैक्स आयद होगा। जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चतराली सूद के मामले को इस्लामी नजरियाती काउंसिल में भिजवाने का मुतालबा करते रहे, मगर अरकान की अक्सरियत की मुखालिफत पर कामयाबी ना हासिल कर सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने चेयरमैन सेनेट के लिए बड़ी मुराद की मुखालिफत कर दी है। उन्होंने कहा है कि सेनेट में जो कुछ हुआ कौमी असेंबली इसकी हिमायत ना करे। प्रोटोकॉल देखकर लोग गालियां देते हैं। आईनी ओहदों के अलावा इतना प्रोटोकॉल नहीं होना चाहिए। जिससे इतना डर है वो वजारत या सियासत छोड़ दे। उम्मीद है IMF से मुआहिदा जल्द हो जाएगा, तरक्की का नया सफर शुरू होगा। वहाँ पे प्रिविलेज का सेनेट चेयरमैन साबका आने वाले मौजूदा उनकी जो बिल पास हुआ है, मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारा ऐवान जो है उस बिल को जो है सपोर्ट ना करे, बिल को सपोर्ट ना करे। जिन हालात में पाकिस्तान की आवाम इस वक्त गुजर रही है, जिस तकलीफ दे ना सिर्फ आवाम बल्कि हमारे कारोबारी हजरात गुजर रहे हैं, इन हालात में इस किस्म की प्रिविलेजेस आने वाले वक्तों में, लेकिन जो है ये ताज हयात 12 बंदे, जहाज और हेलीकॉप्टर और गाड़ियां, मैं समझता हूँ सर एक गरीब मुल्क के लिए जो इस वक्त 10 नगर है माशी अदारों का, वो अपने लिए अनाउंस करें, तो मैं समझता हूँ कम से कम मैं इसके लिए कोई तौजीह नहीं पेश कर सकता, इसको डिफेंड नहीं कर सकता। पाकिस्तान और IMF के दरमियान रात गए वर्चुअल मुज़ाकरात। ज़राए ये बता रहे हैं कि मुआशी टीम ने IMF को इजाफी टैक्स के लिए मज़ीद इक़दामात से आगाह किया है। बजट में तरामीम के जरिए मज़ीद 438 अरब के टैक्स इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। स्टेट बैंक के दरामदात से पाबंदी हटाने के फैसले से आगाह किया। हुकूमत ने $1 लाख एमनेस्टी स्कीम वापस लेने की हामी भर ली है। वज़ारत ख़जाना के हुकाम ने कहा है कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे के करीब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और IMF MD की मुलाकात में ब्रेक थ्रू हुआ है। इसहाक डार को अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा, इसहाक डार ने जो बजट दिया उसे IMF और कौम ने मुस्तरद कर दिया है। IMF का एतमाद इसहाक डार पर नहीं है। अवाम पर 215 अरब के मजीद टैक्स लगाए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बाइडन और मोदी की मुलाकात के मुश्तरका एलामिया पर दुख हुआ। बाइडन और मोदी के मुश्तरका एलामिया पर वज़ीर आज़म खामोश हैं। पाकिस्तान ने जो दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम किए उसका जिक्र तक नहीं हुआ। कौमी मसले पर कोई बात नहीं कर रहा। लोड शेडिंग ने संडे को भी छुट्टी ना की। शदीद तरीन गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। शहरी इलाकों में 6 से 8 घंटे बिजली बंद रहना मामूल बन गया है। देही इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहने लगी। बिजली की तवील बंदिश ने शहरियों को चकरा कर रख दिया है। गर्मी की शदीद लहर में लोड शेडिंग से शहरी दोहरे अजाब का शिकार हैं। गर्मी के साथ बिजली का शॉर्टफॉल भी बढ़ गया है। बिजली का शॉर्टफॉल 8500 मेगावाट तक पहुंच गया। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में बिजली की तलब 28,500 मेगावाट है और बिजली की पैदावार 20,000 मेगावाट है। गर्मी का पारा हाई हो गया। मुल्क भर में हीट स्ट्रोक के बाइस 7 अफराद जान की बाजी हार गए। इस्लामाबाद में हीट स्ट्रोक के बाइस 5 अफराद दम तोड़ गए। लाहौर के इलाके मिस्री शाह और चूंग में गर्मी की शिद्दत से 2 अफराद जाँ बहक हो गए। ज़राए के मुताबिक पिम्स हॉस्पिटल में गुज़श्ता 2 दिनों में हीट स्ट्रोक के 10 मरीज रिपोर्ट हुए हैं और हीट स्ट्रोक से मुतासरा 10 मरीजों में से 4 मुर्दा हालत में लाए गए, जबकि हीट स्ट्रोक का 1 मरीज हॉस्पिटल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। तो गर्मी से सताए शहरियों के लिए खुशखबरी भी है। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बादल बरसने की नवीद सुना दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 जून से 30 जून तक मुल्क भर में प्री मानसून बारिशों की पेशगोई की गई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं, गरज चमक और मूसलाधार बारिश की तवक्को है। बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज आंधी और बारिश मुतवक्के है। शदीद बारिशों से अर्बन फ्लडिंग, जबकि पहाड़ी इलाकों में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का अंदेशा है। तमाम मुतल्लिका और मकामी इदारों को अलर्ट रहने और सयाहों को मुहतात रहने की हिदायत जारी की गई हैं।
اس بارے میں گرمی سے 27 شہریوں کے لیے خوشخبری کچھ یہ سامنے آ رہی ہے کہ محکمہ موسمیات نے آج سے ملک کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کی نوید سنا دی ہے، اور محکمہ موسمیات کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ 25 جون سے 30 جون تک ملک بھر میں پری مانسون بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں تیز ہواؤں، گرج چمک اور موسلا دھار بارش کی توقع ہے۔ بلوچستان، جنوبی پنجاب، سندھ کے مختلف شہروں میں تیز آندھی اور بارش بھی متوقع ہے۔ شدید بارشوں سے اربن فلڈنگ جبکہ پہاڑی علاقوں میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا اندیشہ ہے۔ تمام متعلقہ اور مقامی اداروں کو الرٹ رہنے اور سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ لندن کے بعد دبئی پلان کی گونج ہے۔ بلاول بھٹو UAE جائیں گے، عید وہاں ہی گزاریں گے۔ نواز شریف اور مریم نواز پہلے سے ہی دبئی میں موجود ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز حج ادائیگی کے لیے سعودی عرب بھی جائیں گے، اور UAE کے دورے کے بعد بلاول بھٹو 2 سے 3 جولائی کو امریکہ، جاپان کا بھی دورہ کریں گے۔ دورے جاپان کے دوران وزیر خارجہ پاکستانی مصنوعات اور افرادی قوت میں اضافے سے متعلقہ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ بلاول بھٹو بھی UAE جائیں گے اور عید بھی وہاں گزاریں گے، جبکہ نواز شریف اور مریم نواز کی بات کریں تو وہ پہلے سے ہی دبئی میں موجود ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز حج ادائیگی کے لیے سعودی عرب بھی جائیں گے، اور UAE کے دورے کے بعد بلاول بھٹو 2 سے 3 جولائی کو امریکہ، جاپان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں، اور جاپان کے دورے کے دوران وزیر خارجہ پاکستانی مصنوعات اور افرادی قوت میں اضافے سے متعلقہ حکام سے ملاقات کریں گے۔ کراچی میں PTI سے بغاوت کرنے والے عوامی نمائندوں کے خلاف ایکشن۔ PTI نے میئر کراچی کے الیکشن میں ہدایات پر عمل نہ کرنے پر مزید 6 بلدیاتی نمائندوں کو پارٹی سے نکال دیا ہے۔ حلیم عادل شیخ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ برطرف نمائندوں میں علی رضا، سلمان خان، عمران پروانی، عبد المجید، ملک اختر اور محمد ادریس شامل ہیں۔ گزشتہ روز PTI نے 11 بلدیاتی نمائندوں کو پارٹی سے نکالا تھا۔ کراچی سے اب تک 17 بلدیاتی نمائندوں کو پارٹی سے نکالا جا چکا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی حج کے لیے سعودی عرب چلے گئے ہیں۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے قائم مقام صدر کی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی بھی سعودی عرب روانہ ہو گئے، فریضہ حج ادا کریں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ بھی اہل خانہ کے ساتھ سعودی عرب چلے گئے ہیں۔ حج کی ادائیگی کے بعد 7 جولائی کو وطن واپس پہنچیں گے۔ پاک فوج کا ایک اور نایاب تحفہ، وسط کرم میں 62 کوئلے کی کانوں کا افتتاح کر دیا۔ 5000 سے زائد ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوئے۔ مقامی افراد نے کہا ہے کہ ابتدا میں مشکلات تھیں، مگر اب سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں سے کافی مسائل حل ہوئے ہیں۔ علاقہ مکین پاک فوج کی کاوشوں کے معترف ہیں۔ 16 سال بعد پاک فوج کے تعاون سے وسطی کرم میں کوئلے کی کان کا آغاز۔ لگ بھگ 650 سے زائد مزدور مختلف علاقوں میں موجود کانوں میں کام کر رہے ہیں۔ کوئلے کی کان کی وجہ سے 5000 سے زائد ملازمتوں کے مواقع اور 2500 سے زائد خاندان کان کنی کے روزگار سے مستفید ہو رہے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ابتدا میں خاصی مشکلات تھیں، مگر اب مقامی حکومت اور سیکیورٹی فورسز کی کاوشوں سے ہمارے کافی مسائل حل ہو چکے ہیں۔ 3 سال سے میں یہاں پہ ایز اے کنٹریکٹر کوئلے کا کام کر رہا ہوں۔ ابتدا میں کافی مشکلات تھے، لیکن الحمدللہ سیکیورٹی فورسز اور مقامی حکومت سے کافی ہمیں تعاون ملا ہے، جس سے وہ مسائل حل ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی کے خلاف ناقابل فراموش کردار ادا کرتے ہوئے کرم سے دہشت گردی کا خاتمہ بھی کیا ہے۔ یونان کشتی حادثے میں لاپتہ ہونے والے شہریوں کے اہل خانہ نے کہا ہے، ایجنٹس ہم سے سب کچھ لوٹ کر لے گئے، لاکھوں روپے تو گئے، مگر ہمارے بچے بھی اس سمندر میں ڈبو دیے گئے، کوئی پوچھنے کو نہیں آیا۔ DNA سیمپلنگ تو ہو گئی، لیکن حکومت کم سے کم ہمیں بتا ہی دے کہ ریسکیو کی کارروائیاں کہاں تک پہنچی۔ مزید ہم جانیں گے فیصل علی سے۔ اس وقت میں ضلع کوٹلی کی تحصیل کھوئی رٹا کے نواحی گاؤں بنڈلی میں موجود ہوں، جہاں ایک ہی گاؤں سے درجنوں شہری یونان کشتی حادثے میں 12 روم کی بے رحم موجوں کا نشانہ بنے، اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں جن کے بیٹے اور بھانجے اس بدقسمت کشتی میں سوار تھے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے کچھ دعوے کیے گئے ہیں کہ متاثرہ خاندانوں سے رابطہ کیا گیا ہے، DNA کلیکٹ کیے گئے ہیں، ابھی تک کیا پروسیس ہوا ہے؟ آپ سے رابطہ کیا گیا ہے اور ابھی کیا پروسیس چل رہا ہے؟ آج سے 4 دن پہلے DNA ٹیسٹ یہاں سے کروا کے کھیراٹا سے تو ڈسپیچ ہو چکے ہیں۔ اگلے پروسیس کا خبر نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں تک پہنچے ہیں۔
یہ حکومت سے ہم گزارش کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ برائے مہربانی جلد سے جلد ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہمارے پیارے کہاں پہ موجود ہے۔ جی، متاثرہ خاندان اس وقت اس خبر کا انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں اپنے پیاروں کا پتہ چل سکے کہ وہ زندہ ہیں، وہ لاپتہ تھے تو کیا ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور حکومت پاکستان اس حوالے سے فی الفور انہیں یہ تمام تر معلومات فراہم کرے۔ جی، انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی گئی۔ FIA فیصل آباد کا ایکشن بدنام زمانہ انتہائی مطلوب انسانی اسمگلر گرفتار ہو گیا۔ طاہر ندیم کے خلاف 30 سے زائد مقدمات درج ہیں۔ ملزم نے کئی شہریوں سے جعل سازی اور بیرون ملک ملازمت کے نام پر کروڑوں روپے لوٹے ہیں۔ ملزم شہریوں کو غیر قانونی طریقے سے یورپ، کینیڈا اور جاپان کے علاوہ دیگر ممالک بھیجنے میں ملوث ہے۔ چھاپے کے دوران ملزم کے قبضے سے 25 پاسپورٹس، جعلی بینکس کی مہریں بھی برآمد ہوئی اور ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ پنجاب اور سندھ میں 2 ٹریفک حادثات ہوئے ہیں جس میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نواب شاہ میں مہران ہائی وے پر 2 مسافر کوچز میں تصادم ہوا ہے۔ حادثے میں 6 مسافر جاں بحق ہو گئے۔ خواتین اور بچوں سمیت کئی افراد زخمی ہوئے۔ لاشیں اور زخمی ہاسپٹل منتقل کر دی گئی ہیں۔ ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ دوسری طرف میاں والی MM روڈ ہرنولی موڑ کے قریب ٹریفک حادثہ ہوا۔ تیز رفتار موٹر سائیکل روڈ پر پھسل کر گر گیا۔ پیچھے سے آنے والے تیز رفتار آئل ٹینکر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ حادثے میں بیٹا اور بیٹی جاں بحق ہو گئے جبکہ باپ شدید زخمی ہوا ہے۔ جناح ہاسپٹل میں لڑکی کی لاش چھوڑنے کا یہ معاملہ ہے۔ متوفی کی ساس کا بیان سامنے آ گیا ہے۔ ساس کے مطابق عائشہ دوست کی سالگرہ پارٹی کا بتا کر گئی تھی اور بیٹا عادل نشے کا عادی ہے۔ اسے واقعے کا علم نہیں اور واقعے کے بعد گھر بھی نہیں آیا۔ میرے بیٹے کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ کے سامنے، وہ مجھے تو بتا کے پارٹی پہ گئی ہے کہ میں دوست کی برتھ ڈے پارٹی میں اس میں جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے صبح میڈیا پہ دیکھا ہے۔ عادل رابطے میں، عادل بھی نہیں ہے؟ اب بھی میرے رابطے میں نہیں ہے، میں اس کو رابطہ کر رہی ہوں، اس کے دوستوں کو میں نے بولا۔ تو عادل بھی گھر نہیں آیا جب سے؟ نہیں۔ سرگودھا میں قربانی کے بکروں کی سالگرہ منائی گئی۔ بکروں کو باقاعدہ تیار بھی کیا گیا اور سالگرہ کیپ بھی پہنائی گئی۔ شیرو نامی بکروں کی سالگرہ کی تقریب میں گھر والوں کی شرکت ہوئی۔ شیرو نے اپنے ہاتھ سے سالگرہ کا کیک کاٹا۔ اس انوکھی سالگرہ کا ہم احوال جانیں گے۔ محمد عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد عمران، سالگرہ منائی گئی تو کوئی تحفہ بھی دیا گیا یا نہیں؟ جی بالکل، یہ سرگودھا کے وسط بلاک نمبر 26 میں یہ قربانی کا بکرا جو کی سالگرہ منائی گئی۔ شیرو نامی بکرے کی سالگرہ کا کیک جو ہے شیرو نے اپنے ہاتھوں سے خود کاٹا اور گھر والوں نے جو ہے اسے طوائف بھی دیے۔ تو سالگرہ کے موقع پر بچے بھی بہت خوش تھے۔ تقریب میں بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے بکرے جو شیرو نامی بکرا ہے اس سے پیار کیا جا رہا تھا۔ تو سالگرہ کا کیک کاٹا گیا۔ 1 سال قبل اسی ہی دن یہ بکرے کو خریدا گیا تھا یہ شیرو کو، اور آج 1 سال مکمل ہونے پر جو ہے اس کی سالگرہ کی گئی۔ یہاں پر فیملی کا کہنا تھا کہ اب چند دن باقی ہیں، اس کے بعد یہ ہم اللہ کی رضا میں بکرے کو قربان کر دیں گے۔ شکریہ آپ کا۔ کراچی کے علاقے ملیر سپر ہائی وے کے قریب کیٹل فارم ہاؤس میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ مسلح ملزمان 1.5 کروڑ روپے کی مالیت سے زائد کے جانور لے اڑے۔ کیٹل فارم کی مالک کے مطابق ملزمان 12 جانور لے کر فرار ہو گئے۔ نسیم عادل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نسیم، کیا تفصیلات ہیں اس خبر کی؟ دیکھیں مہا، یہ ملیر کینٹ تھانے کی حدود ہے، مین سپر ہائی وے کے قریب یہ کیٹل فارم ہاؤس ہے جہاں پہ 10 سے 12 ملزمان آئے ہیں۔ ان کے پاس 2 ٹرک بھی ساتھ لے کے آئے تھے۔ انہوں نے جو فارم کے جو ملازمین تھے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے ہیں، ان کو ٹارچر کیا ہے۔ تقریباً 2 گھنٹے وہ فارم کے اندر موجود رہے ہیں۔ انہوں نے 1.5 کروڑ روپے کی مالک کے جانور کی قربانی کے وہ وہاں سے لوٹے ہیں اور بآسانی وہاں سے فرار ہو گئے ہیں۔ اس واقعے کا مقدمہ ملیر کینٹ تھانے میں درج کیا جا رہا ہے۔ مالک جو شہروز کا کہنا ہے کہ جو آس پاس کے جو کیمرے ہیں کسی بھی سیڈنگ ہے وہ ہم نے پولیس کو فراہم کر دی ہے اور پولیس ملزمان کو گرفتار کرے۔ شکریہ آپ کا نسیم عادل۔
मुजफ्फरगढ़ में बकरा चोरी करना चोरों को महंगा पड़ गया। 3 मोटरसाइकिल सवार चोरों ने सुल्तान कॉलोनी से एक बकरा चोरी किया। मुलजिमान ने पीछा करने वाले शहरियों पर फायरिंग भी की। बशीर कोट के करीब चोरों की मोटरसाइकिल तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली में जा टकराई। हादसे में एक चोर हलाक हो गया, 2 जख्मी हुए। हादसे में जख्मी होने के बाइस चोरी होने वाले बकरे को भी ज़िबाह करना पड़ा। पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। ईद कुर्बान के मौके पर घरों में मुख्तलिफ अक़साम के खाने तैयार किए जाते हैं। ऐसे में इन खानों की रेसिपीज़ के लिए कई अक़साम के सब्ज़ मसाला जात के इस्तेमाल की वजह से मांग में इजाफा हो रहा है। इस्लामाबाद के एतवार बाज़ार में हैरत अंगेज़ तौर पर ये सब्ज़ मसाला जात की कीमतें कम कर दी गई हैं। हमारे नुमाइंदे सुभान इफ्तिखार राजा मज़ीद तफसीलात हमें देंगे। बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और बाज़ारों में जो रश है वो बढ़ने लग गया है। ईद कुर्बान के मौके पे जो मसाला जात होते हैं उनकी मांग में भी इजाफा हो जाता है। ताहम जो रेट्स हैं वो ईद कुर्बान के मौके पे बड़े हैरत अंगेज़ तौर पर सस्ते रखे गए हैं। चूँकि जब ऐसा कोई त्यौहार होता है या ऐसा कोई मौका होता है तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी चीज़ों की जो कीमतें होती हैं वो आसमान से बातें कर रही होती हैं। तो इस वक्त जो टमाटर हैं वो 88 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से दस्तियाब है। इसी तरह से अदरक 880 रुपये किलो, जबकि 220 रुपये फ़ी पाव के हिसाब से यहाँ पे दस्तियाब है। इसी तरह से लहसुन जो है वो 196 रुपये फ़ी किलो और 49 रुपये फ़ी जो पाव है उसके हिसाब से दस्तियाब है। इसी तरह से जो हरी मिर्च है वो 84 रुपये किलो और 21 रुपये पाव के हिसाब से दस्तियाब है। जबकि लीमू जो है 248 रुपये किलो और 62 रुपये फ़ी पाव के हिसाब से दस्तियाब है। इन तमाम तर सब्ज़ मसाला जात की कीमत हैरत अंगेज़ तौर पर बड़ी सस्ती रखी गई है। ताहम ईद से पहले ये आखिरी एतवार है और इस आखिरी एतवार में शहरियों की भी ये कोशिश है कि वो तमाम तर सामान जो ख़रीद कर ईद के मौका पे इकट्ठा कर लें। जो सब्ज़ मसाला जात या दीगर जितने भी अशिया हैं जो ईद के मौका पर इस्तेमाल की जाने वाली हैं उनको किसी भी तरह से ख़रीद कर इकट्ठा करके पूरा किया जा सके। जी, मुल्क की मईशत की बदहाली और रोज़गार की किल्लत ने महंगाई से निमटने और ज़िंदगी का पहिया चलाने के लिए कामरान शेख ने फ्रोज़न चिप्स का कारोबार कर लिया है। कहते हैं बेरोज़गार मायूस ना हो, होम बेस्ड कारोबार से रोज़ी कमाना मुश्किल नहीं है। रिपोर्ट के साथ मोना सिद्दीकी। ये है होम बेस्ड कारखाना जहां तैयार किए जा रहे हैं फ्रोजन चिप्स। धुले आलूओं को छीलकर कटिंग मशीन और फिर उबालने से लेकर पैकिंग के अमल को कारीगर बड़ी मेहनत से अंजाम दे रहे हैं। नौकरी खत्म होने पर कामरान शेख ने लोकल मार्केट फास्ट फूड्स कॉर्नर्स के लिए इस कारोबार का आगाज किया। सप्लाई इसके हम लोगों ने अभी स्टार्ट लिया, तकरीबन 3 to 4 मंथ हुए और हम लोगों ने जो है इसका अभी रेस्टोरेंट्स में भी स्टार्ट लिया हुआ है। रेस्टोरेंट में भी जा रहा होता है हमारी माल जो है और घरों में भी लोगों के जा रहा होता है, तो रिस्पांस अच्छा है माशाल्लाह से। कामरान शेख का कहना है महंगाई में कम बजट से कारोबार शुरू किया और अच्छा रिस्पांस मिला। आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं लोगों के माशी तौर पे बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, तो अब लोग छोटा सा काम करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। छोटी ज़्यादा इन्वेस्ट मुहिम जोई से भरपूर दी ओशन रेस अपने इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गई है। इवेंट की 7वीं और आखिरी लीग मुकम्मल होने पर चंद रोज़ बाकी है। रेस की 7वीं और फाइनल लीग में शामिल कश्तियाँ नेदरलैंड्स के साहली शहर दी हेग से इटली की बंदरगाह जिनेवा की समत रवा दवा है। टीम होल्सम की आखिरी लीग में भी बरतरी बरकरार है और इसकी रेस में मजमूई कामयाबी के वाज़ेह इम्कानात हैं। लीडर बोर्ड पर अभी तक 11th आर रेसिंग टीम का पहला और होल्सम का दूसरा नंबर है। ताहम छठे लीग की फातेह दी 11th आर रेसिंग टीम हादसे के बाइस दौड़ से बाहर हो चुकी है।